بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ برانتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 6 یہ شامل ہے، اور گزشتہ 2 دروس سے یہی آیہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس آیہ کے اندر طہارت کے احکام موجود ہیں۔ طہارت چونکہ بنیاد ہے نماز کی، اور نماز جو ہے یہ کنجی ہے جنت کی، تو اس لیے بنیاد کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ اس کے اوپر کم از کم 3 دروس ہو جائیں، تاکہ جو بھی معروضات ہوں وہ تسلی کے ساتھ وہ اس کو سمجھا جا سکے۔ پہلی اینٹ اگر ٹھیک ہوگی تو پھر باقی عمارت بھی ٹھیک ہوگی۔ خشت اول چون حد معمار کچ تا سریا میروت دیوار کچ، فارسی میں کہتے ہیں کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو تا سریا آسمان تک جتنی بھی دیوار جائے گی وہ ساری کی ساری ٹیڑھی ہوگی۔ تو اس لیے بنیاد کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، اور طہارت جو ہے یہ مسلمان کے سب اعمال کی بنیاد ہے، چاہے ظاہری طہارت ہو چاہے باطنی طہارت ہو۔ اگر پرابلم کہیں پر بھی پیش آ رہا ہے، کسی عمل خراب ہو گیا ہے، تو اس عمل کے اندر اصل میں خرابی نہیں ہے، خرابی بنیاد کے اندر ہے، کہ یا تو بندہ اندر سے اس کا باطن گندا ہو گیا ہے، اس کے اندر خباثت آ گئی ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، اور یا پھر اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے، طہارت میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کے۔ تو حدث اصغر کا تذکرہ ہوا کہ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، اور اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی کو۔ اس صورت میں ہے طہارت صغرا یعنی وضو۔ حدث اکبر لاحق ہو جائے یعنی بڑی ناپاکی لاحق ہو جائے، جس کی بارے میں تفصیلاً کل عرض کر چکا ہوں، تو اس صورت میں جو ہے وہ طہارت کبریٰ ہے یعنی غسل ہے، اور دونوں کے فرائض کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں آپ سے۔ اب ایک تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پانی کی دستیابی نہ ہو، یعنی کسی شخص پر وضو ضروری ہو چکا ہے، اس نے وضو کرنا ہے، مثلا نماز کے لیے کرنا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کرنا ہے، لیکن پانی دستیاب نہیں ہے، یا پانی ہے تو صحیح لیکن اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ قدرت بہی معنی کہ بیمار ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، شدید ٹھنڈ کی وجہ سے یا کسی جگہ پہ اس کو زخم موجود ہیں، واٹس ایور کوئی بھی شرعی اس کی وجہ ہے یا طبی وجہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یا پھر دشمن کی قید میں ہے جو پانی تک اس کو رسائی دیتا نہیں ہے، یا مثلا کسی گاؤں میں کنواں ہے اور اس سے پانی لیتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے، اور یا پھر کوئی ظالم حکمران ہے جو کہ پانی کی رسائی نہیں دیتا، سو مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، فقہاء اکرام نے لکھی ہیں۔ تو اس صورت میں اب سوال یہ ہے کہ وضو کرنا ہے نماز کے لیے، یا غسل ضروری ہے اور غسل کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ 4 صورتیں تو یہیں پر بیان فرما دی کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، مرضى یہ مریض کی جمع ہے، او علی سفر یا تم سفر پر ہو،
او جاء احد منکم من الغائط، اور یا پھر تم میں سے کوئی ایک آیا ہے غائط سے۔ دوسری صورت سفر کی ہو گئی۔ سفر میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی ہے لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس پانی کو میں نے وضو یا غسل کے لیے استعمال کر لیا تو اس کے بعد پینے کے لیے نہیں بچے گا اور استعمال کے لیے نہیں بچے گا، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ غائط سے آئے، غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ کو۔ عام طور پر اگر ہم کچھ چند ایک سال پیچھے چلے جائیں جب یہ اٹیچ باتھ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، یا اب بھی کئی سارے علاقوں میں، تو لوگ جو ہیں وہ نشیبی جگہوں پر یا کسی چھپنے والی جگہ پر جا کر کے قضائے حاجت کرتے تھے، تو غائط ایسی ہی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان کو قضائے حاجت کرنی ہو تو اس کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو قدرے نرم ہو، یعنی نرم اتنی نہ ہو کہ پھسلن ہو یا اس میں انسان کا پاؤں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ غرق ہونے کا خطرہ ہو، اس کو اتنا زیادہ بھی نرم نہ ہو، اور یہ ہے کہ وہ نشیبی ہو یعنی نیچی جگہ ہو، گویا کہ اتنی سخت جگہ کہ جس کے اوپر اگر انسان کے پیشاب گرے تو اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر پڑیں تو یہ ممنوع ہے۔ اس طرح اونچی جگہ کے اونچی جگہ سے وہ پیشاب جو ہے وہ بہہ کر کے دوبارہ اس کے کپڑوں یا اس کے پاؤں کو لگنے کا خطرہ ہو، تو اس لیے ایسی جگہوں سے منع کیا گیا ہے۔ نشیبی اور قدر نرم جگہوں کا انسان کو چاہیے کہ انتخاب کرے۔ فرمایا کہ جاء احد منکم من الغائط، تو اس حوالے سے اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچانے کے لیے غائط کا کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو لوگوں کو عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے قبر کے اندر، ان میں سے ایک شخص شغل خور، اور بعض روایت میں کسی اور کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ جو شخص پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہ کرے تو اس کو عذاب سخت ہے۔ رب العزت حفاظت فرمائے ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی تکلیف سے، رب العزت ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ چوتھی صورت بیان فرمائی او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو۔ لامستم، لامستم کا جو لفظ ہے یہ لمس سے نکلا ہے، اور فرمایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا۔ اب یہ کنایا ہے مباشرت سے، کنایا ہے قربت خاصہ سے، مراد صرف چھونا نہیں ہے، ہاتھ سے چھونے سے جو ہے وہ انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، محض اپنی عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ایون دین بوسو کنار سے بھی غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، انٹل انلیس کے جو صورتیں میں کل آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسان کا مزی کے قطرے نکل آئیں جو کہ حالت انتشار میں نکل آتے ہیں تو اس صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بوسو کنار سے ہی اس کی منی کا خروج ہو گیا تو اب اس صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں سے امن ہے اس کو تو اس صورت میں نہ پھر اس کو محض بوسو کنار سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ فقہا نے منع کی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اس سے احتیاط کرے، حالت وضو میں یا حالت اس کو غسل چاہیے اور پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لامستم، لم سے مراد یہاں پہ قربت خاصہ ہے۔ فلم تجدوا ماء، فرمایا یہ چار صورتیں ہو جائیں اور تم نہ پاؤ ماء پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو صعیدن، صعیدن مٹی کو کہتے ہیں یا مٹی کی جن سے جو بھی چیز ہو، طیبا پاکیزہ ہو، تو تم اس سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، بس تم اس سے مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے واضح طور پر تیمم کی اجازت مل رہی ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں نماز چونکہ بہرحال مقدم ہے وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو اس لیے پانی نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ تیمم کر لیا جائے۔ اسی طرح سے جو سورۃ النساء ہے اس کے آیہ نمبر 38 کے اندر اللہ رب العزت نے اسی تیمم کے بارے میں ارشاد فرمایا دی، تو دو جگہوں پر تیمم کی اجازت موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تیمم کہتے کس کو ہیں، تیمم کی حکمت کیا ہے، کیوں اس کو مشروع کیا گیا ہے، اسی طرح سے تیمم کے ارکان کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اور اس کی اجازت کب کیسے ہوئی، اور اسی طرح سے اس کے نواقص کیا ہیں، یعنی کس طرح سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور تیمم کے حوالے سے دیگر مسائل۔ سب سے پہلے تیمم کہتے کس کو ہیں؟ تیمم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا اور رخ کرنا، اور ظاہر ہے کہ تیمم کے اندر چونکہ نیت یہ پہلا فرض ہے، اور تیمم جو ہے اس کے اندر ارادہ یہی ہوتا ہے انسان کا کہ چونکہ پانی موجود نہیں ہے
اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مثلاً تلاوت کرنی ہے، یا پھر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، یا پھر طواف کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، یا کوئی بھی وجہ سے پانی پر قادر نہیں ہے اس کے استعمال پر، تو اس صورت میں فرمایا کہ تیمم کا ارادہ کر لو، پاکی کا ارادہ کر لو اور تیمم کا آغاز کر دو۔ جو تیمم ہے اس کے فرمایا کہ 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض نیت کرنا ہے، دوسرا فرض ہے 2 ضربیں۔ 2 ضربوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پاکیزہ مٹی کے اوپر مارنا، صاف ستھری مٹی ہو تو اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کو کھول کر کے پہلی ضرب زمین کے اوپر مارنا ہی، اور پھر مٹی کو منہ پہ ملنا مقصد نہیں ہے، اس کو جھاڑنا ہے، ایسے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو آپس میں ٹکرانا ہے تاکہ وہ مٹی جھڑ جائے۔ اس کے بعد اس سے بالاستیاب جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح سے پورے چہرے کو گھیر لینا ہے، یہ ہے 1 ضرب۔ اس کے بعد دوبارہ پھر زمین کے اوپر مارنا ہے دونوں ہاتھوں کو، پھر اسی طریقے سے جھاڑنا ہے۔ جھاڑنے کے بعد بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے دائیں بازو پورے کو کور کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی پشت سے لے کر کے نیچے تک کونی سمیت۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے جو دایاں ہاتھ ہے اس کے ساتھ بایاں بازو پورا کور کر لینا ہے۔ بس یہ 2 ضربیں ہیں۔ اس کے اندر انگلی کے ساتھ منہ میں مٹی ڈالنا اور کلی کرنا یہ مبالغہ آرائیہ، یہ اس کے اندر نہیں ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے تسلسل، یعنی مسلسل اس کے اندر کرنا۔ ایسا نہیں کہ 1 ضرب لگا لی اور روٹی کھانی شروع کر دی، کوئی کام شروع کر دیا، سفر شروع کر دیا اور دوسری ضرب دوسری جگہ پہ جا کے لگا لی، نہیں، تسلسل ایک ہی وقت میں پورا تیمم جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کے 3 فرائض ہیں۔ تیمم جو ہے یہ مشروع کب اور کیسے ہوا، یہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ تیمم اس وقت مشروع ہوا جب ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر سے واپسی آ رہے تھے، مقام بیضاء یا پھر ذات الجیش ایک جگہ کا نام ہے۔ فرمایا کہ ہم مدینہ سے باہر تھے، اس سفر کے اندر تقریباً کوئی 1 ماہ سے زائد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے باہر گزارے۔ تو ظاہر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی سفر درپیش ہوتا تو پہلے قرآن اندازی کے ذریعے سے کسی ایک زوجہ مطہرہ کا انتخاب ہوتا اور پھر اسی کو ہی ساتھ جانا ہوتا تھا۔ تو اماں جان فرماتی ہیں کہ میں اس سفر میں ہمراہ تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو جس وقت پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر تو وہاں پر فرماتی ہیں کہ میرا ہار جو ہے وہ مفقود ہو گیا، گم ہو گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھئی جاؤ جا کر کے اپنی ماں کا ہار تلاش کرو، قافلہ ادھر رکا رہے گا۔ قربان چاہیے کہ اماں جان کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت تھی، اور اس کے اندر درس یہ بھی دے دیا کہ بھئی جو مرد ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے عورت کی ہر چیز کا، اس کی دلجوئی بھی اس نے کرنی ہے، کوئی چیز گم ہو جائے بجائے اس کے کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے اور اس کے پورے خاندان کو پوننا شروع کر دے، اس کو اس کی پوری ہسٹری یاد کرانا شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے عورت کو اس طرح سے ٹیز کرنا۔ عورت کی یہ خوبصورتی ہے، اس کے اندر نسیان بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بعض معاملات میں ٹیڑھا پن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر نخرے بھی ہوتے ہیں، یہ اس کی ذات کا حسن ہے۔ تو مرد کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اس کی دلجوئی کرے اور اس کو برداشت کرے۔ ہاں موقع بموقع جو نصیحت ہوتی ہے یا اصلاح ہوتی ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس وقت اس سے نسیان ہو یا غلطی سرزد ہو تو اسی وقت ہی جو ہے وہ اس کو سمجھایا جائے، اسی وقت اس پر شاؤٹ کیا جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کسی اور موقع پر اس کی کسی اور غلطی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ غصہ بھی مرد کو ہمیشہ مصنوعی کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جو آٹومیٹک غصہ ہوتا ہے تو اس میں انسان نقصان کر دیتا ہے۔ ان اول الغضب جنون وآخر ندم، غصے کی جو ابتدا ہے وہ جنون سے ہوتی ہے، پاگل پن سے ہوتی ہے، اور اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ شرمندگی اور ندامت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنی ماں کا ہاتھ تلاش کرو۔ تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ حضرت پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور ہاتھ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ادھر خیمے کے اندر جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام اماں جان کی گود کے اندر سر اقدس کو رکھ کر کے محو استراحت تھے، آرام فرما تھے، اور ادھر سے فجر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا تھا۔ ہار کہیں باہر گم ہوتا تو ملتا،
وہ تو روایت میں آتا ہے بعد میں پتہ چلا جیسے ہی وہ اس کو اٹھایا تو نیچے سے جو ہے وہ ادھر سے ہی ہار تھا اماں جان کی، توجہ نہیں گئی تھی اس طرف. اور اللہ رب العزت کی اس میں حکمت یہ تھی کہ اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو تھوڑا آرام کا موقع دینا تھا اور باقی لوگوں کو بھی آرام کا موقع دینا تھا. خیر کئی ساری حکمتیں اس کے اندر جو ہے وہ علماء نے لکھی ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام محو استراحت تھے، ادھر سے نماز کا وقت تھا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو نماز کی عادت ہو اور جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو کس طرح سے وہ مچھلی کی طرح پھڑپڑانا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا. اور صحابہ کرام کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ پوری امت کے اندر سب سے مضبوط ایمان حضور پاک علیہ السلام کی امت میں وہ صحابہ کرام کو رب العزت نے نصیب فرمایا کہ جن کے ایمان کی گواہی رب العزت نے سورۃ الحجرات میں دی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں رب نے ایمان کو بہترین شکل میں بنا کے سجا کے سنوار کے میں نے اس کو سب سے عمدہ بنا کر کے میں نے اے محبوب نبی کریم علیہ السلام آپ کے صحابہ کے دلوں کے اندر سجایا ہے تاکہ تا قیامت کوئی بھی شخص، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی کافر اٹھ کر کے ان کے ایمان کے اوپر شک نہ کر سکے. اگر وہ شک کرے تو اس کی انگلی اور اس کی زبان ان کی طرف نہ جائے گی بلکہ وہ اللہ کی طرف جائے گی، کیونکہ اللہ نے ان کے ایمان کی ذمہ داری لی ہے کہ میں نے سجایا اس ایمان کو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. فرمایا کفر کو، نافرمانی کو، عصیان کو، فسق کو اللہ نے ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا. گویا کہ اللہ نے ان کے ایمان کے اوپر پہرا بٹھا دیا ہے کہ ان کا ایمان پوری انسانیت میں سب سے بہترین ہے. تو نماز کے لیے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. وہ سارے کے سارے پہنچے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو جا کر کے بار بار کوئی شکوے کا انداز ہوگا. شخصیت تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی تھی، لیڈر تھے وہ بھی، اور آسان نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر کے کوئی جزا فضا کرنا، ان کو جا کر کے کوئی شکایت لگانا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویژنری تھے، دوسرے نرم دل کے تھے، تو وہ لوگوں کی تیزی سے، ان کی باہمی گفتگو سے انہوں نے یقیناً اندازہ کر لیا ہوگا کہ لوگ کس قدر بے چین ہیں نماز کے لیے اور ہم لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں. تو وہ گئے حضور پاک علیہ السلام کے خیمے میں، اور چونکہ باپ تھے اور اب تھی تو وہ امہات المؤمنین میں سے، لیکن تھی تو بیٹی. انسان کو ایسے وقت میں اپنی بیٹے کے ساتھ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے کہ وہ کرتا ہے اس طرح سے. گئے تو اماں جان کی طرف انہوں نے دیکھا غصے کے ساتھ. خیال یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام اٹھ نہ جائیں. اب غصے سے ان کی جو پسلیاں اس کے اندر کچوکے لگا رہے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اور اشارے سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے دیکھو پورا قافلہ کھڑا ہوا، تمہاری وجہ سے دیکھو سب لوگ، نماز کا وقت ہے، تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا. تمہیں کس نے کہا تھا ہار لے کر کے آؤ، ہار گم ہو گیا، مل جاتا پھر کیا ہوا. اس طرح سے خوب جو ہے وہ بطور باپ کے جزا فضا کر رہے تھے. اماں جان فرماتی ہیں کہ میں اتنی سخت تکلیف کے باوجود جو ہے وہ میں ہلی نہیں کہ کہیں حضور پاک علیہ السلام کی نیند نہ کھل جائے. فرماتی ہیں کہ ابا جان چلے گئے خیمے سے، اور دفعتاً یہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے. اور جیسے ہی وحی کے آثار ختم ہوئے تو فوری طور پر حضور پاک علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم دے دیا کہ کیا ہوا جو پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں، طہارت تم ہمارے لیے کرتے ہو، اور یہ تمہاری سوچ ہے کہ بندہ جو ہے وہ پانی سے پاک ہوتا ہے. میں رب تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد تم مٹی کا استعمال کرو گے، ہم تمہیں اس سے بھی پاک کر دیں گے. تو پانی کی قلت تو ہے، لیکن مٹی کے لیے تو پوری زمین پڑی ہے، جہاں مرضی جا کر کے کر لو. اور پھر بعد میں وہ ہار مل بھی گیا، اور صحابہ کرام اشش کر رہے تھے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ڈیوٹی تھی خاص طور پر ہار تلاش کرنے کی، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ تیمم کی آیت اتر چکی ہے اور اس طرح سے ہمیں بہت بڑی رخصت مل چکی ہے. واقعہ صرف یہی نہیں تھا، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اسفار کیے ہوں گے، اس کے بعد آگے کتنے اسفار کرنے ہیں، ہر جگہ پہ پانی کی قلت ہے، تو کتنی بڑی سہولت مل گئی ہے. تو یہ تو صحابہ کرام ہی جان سکتے تھے کہ جو پہلے ایک مشقت سے گزر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی سہولت دے دی. اور وہ اشش کر رہے تھے، کہنے لگے کیسا شاندار صدیقی خاندان ہے، باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے، اور یہ صرف پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہر موقع پر ہی ان کی برکت سے ہمیں سہولت دی ہے، ہمیں یسر دی ہے. اتنا عظیم خاندان ہے اور اتنا بہترین خاندان ہے. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ،
جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، تو جس مقام کبھی مکی تھی اسے رب نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرا منبر اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ ٹکڑا جنت سے بھیجا ہے جہاں پر اپنے محبوب کو سلایا ہے۔ فرمایا تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے سے ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اماں جان اور اماں جان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم تعطہن احد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، الفاظ کم اور مفہوم بہت زیادہ۔ ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا مجھے رعب کے ساتھ نوازا گیا ہے، میرا دشمن اگر مجھ سے 3 ماہ کے فاصلے پر بھی بیٹھا ہوگا، اللہ رب العزت وہاں بیٹھے اس پر میرا رعب کو طاری فرما دیں گے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اب مسیرۃ ثلاثۃ شہر، 3 مہینے کا سفر، گویا کہ پوری زمین سے بھی زیادہ جس جگہ پر بھی دشمن بیٹھا ہوگا، زمین کے قطر اب اتنا رہ گیا ہے اور کمیونیکیشن اور ٹریولنگ کے جو مینز ہیں، ذرائع ہیں، وہ اتنے فاسٹ ہو چکے ہیں کہ انسان ہارڈلی چند 1 گھنٹوں میں ایسے جدید ترین طیارے بھی آ چکے ہیں پورے زمین کے قطر کا چکر لگا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کا جو رعب ہے وہ پوری کی پوری زمین کے اوپر موجود ہے، کافر دشمن جہاں پر مرضی ہو، شرط یہ ہے کہ امت کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کہ 5 چیزیں مجھے دی گئی ہیں، ان میں سے دوسری چیز ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ تیسری چیز یہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیے گئے۔ پہلی امتوں کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کی جہاد کی قبولیت ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا تھا کہ کسی جگہ پہ جا کر کے رکھو اونچی جگہ پر، اگر تو آسمان سے آگ آئی کھا گئی تو سمجھو تمہارا جہاد اور قربانی شہادتیں قبول ہیں، ورنہ وہ قبول ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا امتحان اللہ رب العزت نے یہ پردہ ڈالا ہے ہمارے اوپر، فرمایا کہ تمہارے لیے تو مال غنیمت بھی حلال ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ کر دیا گیا ہے اور اس کی مٹی کو تیمم کے لیے جو ہے وہ پاک کر دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی رخصت مل گئی۔ اسی طرح سے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ پوری کی پوری مخلوق کے لیے مجھے جو ہے وہ نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کی یہ جامعیت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی تیمم کا ثبوت جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تیمم کی جو شرائط ہیں جو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یا تو ظالم حاکم کی وجہ سے پانی تک رسائی نہ ہو، یا پانی ویسے ہی موجود نہ ہو، اسی طرح سے یا قلت ماء کا خدشہ ہو کہ اگر پانی جو ہے وہ وضو کے لیے استعمال کر لیں گے، غسل کے لیے، تو پینے کے لیے نہیں بچے گا، اسی طرح سے جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے وہ استعمال نہیں ہے، استعمال پر قادر نہیں ہے، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ تیمم کو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں نواقض تیمم جو کہ وضو کو توڑنے والی ہیں، مثلا ریح کا خارج ہونا، ہوا کا خارج ہونا، یا خون کا نکل آنا، اسی طرح سے منہ بھر کے آ جانا، یا دیگر جو نواقض جن کا تذکرہ کل کے درس میں ہو چکا ہے، عورت کے لیے حیض نفاس کا آغاز ہو جانا، یہ سب کے سب نواقض ہیں۔ لیکن تیمم کو توڑنے والی ایک مزید چیز کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ پانی کا مل جانا، کہ اگر ایون دین اگر نماز میں کھڑا ہے اور جو ہے وہ پانی پر قدرت کی اس کو اطلاع مل گئی ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ مل جائے گا، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ اب وہ نماز کا اعادہ کرے گا، نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر پڑھ چکا ہے نماز تیمم کے ساتھ، اس کے بعد اگر پانی ملتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اب اس کی نماز ہو جائے گی، اعادہ نہیں ہے۔ وہ باہر بات سنو یار، وہ دوست کافی دیر سے اشارہ کر، اللہ کرے کہ یہ مسجد میں آ جائیں۔ اس کے بعد تیمم کے حوالے سے مسائل یہ ہیں کہ دیوار یا مصلی پر یہ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہاں البتہ اگر ان کے اوپر مٹی یا گرد ہو تو اس صورت میں اس پر تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اگر پانی ملنے پر اور اس پر قدرت کی امید ہو تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ نماز کو وہ تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل امید نہ ہو تو بہرحال نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے بھی تیمم جائز ہے، تلاوت کے لیے بھی جائز ہے، طواف کرنا ہو تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔
یہ تیمم کے حوالے سے مسائل ہیں۔ اب آیت کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں رب العزت نے تیمم کا فلسفہ بیان فرمایا ہے اور اس کی حکمت۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتے رب العزت، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ وہ تم پر کوئی تنگی کر دیں، حرج کر دیں، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتے، آسانی چاہتے ہیں اور تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ انسان تو مٹی سے گندا ہوتا ہے، اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہوں سڑک کے کنارے پر، پاس سے کوئی لوری یا بس وغیرہ گزرے تو ہم بھاگ کی ادھر ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں کہ گرد سے ہم گندے نہ ہو جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اسی سے ہی ہم تمہیں پاک کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں اصل پاکی وہ ہے جو اندر کی پاکی ہے۔ ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہے اسلام کے اندر، پہلے اندر کا پاک ہونا ہے، جس کو جو ہے وہ پنجابی کے جو صوفی شاعر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ باروں ململ تو نہیں ہے، اندروں ململ تو باروں ملندہ کی فائدہ جے اندر میلا ہو۔ تو اس لیے پہلے اندر کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اندر سے پاک ہو جاؤ، باہر سے تو تم مٹی کے ساتھ مسا بھی کر لو گے، ہم اس سے بھی تمہیں پاک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سمع نصیب فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن، يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن۔ اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور۔ اعلان دوبارہ سماعت فرما لیں۔ 44 جی 44 جی کے جو رہائشی ہیں طاہر ڈوگر صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دن 10 بجے انشاءاللہ العزیز اسی مسجد کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ جنازہ ادا کیا جائے گا، تمام حضرات اس میں شرکت کی کوشش فرمائیں، رب العزت قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر